میرے غوث پاک پہلی رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اور 11ویں شریف بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پردے کی تاریخ ہے۔ 11ویں شریف کو اللہ نے وہ عروج عطا کیا ہے کہ سرکار غوث پاک جب آپ کی زندگی میں آپ بظاہر اس دنیا میں تھے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر چاند کی 12 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں منایا کرتے تھے۔ تو ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا عبد القادر، جس طرح پوری زندگی تو نے میری 12ویں منائی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا تیری 11ویں منائے گا۔ تو آج اللہ کے تمام تر ولی، اللہ کے رسول کی امت میں جتنے بھی ولی ہوئے، سب افضل، سب اعلیٰ، سب اللہ کے دوست ہیں، لیکن ان ولیوں میں جس کو اللہ نے امام بنایا، جس کو اللہ نے سب کا سردار بنایا، اس ہستی کا نام حضور غوث پاک ہے۔ جیسے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی یعنی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ کس لیے بھیجے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دے۔ پھر ہر امت میں جو اللہ کا پیغام نبی پہنچا رہے تھے، اس پیغام کو جب امتیوں نے پہنچایا تو اس پیغام کو پہنچانے والے امتی، اس پیغام پہ چلنے والے امتی، اس پیغام پہ عمل کرنے والے امتی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ تو جیسے 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے اور اللہ نے ان سارے نبیوں کا امام، ان سارے نبیوں کا سردار میرے نبی کو بنایا، اسی طریقے سے کائنات میں جتنے ولی آئے کسی بھی امت میں، کسی بھی نبی کی امت میں، ان تمام ولیوں میں جو سب سے بلند و بالا شان ہے اور تمام ولیوں کے جو سردار ہیں، تمام ولیوں کے جو امام ہیں، ان کا نام حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ امت محمدیہ میں آپ کہتے تو بات سمجھ میں آتی، آپ نے کچھ زیادہ بول دیا۔ آپ کہہ گئے کہ تمام امتوں میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب کے بھی امام غوث پاک ہیں، ان سب میں بھی بلند و بالا مقام سرکار غوث پاک کا ہے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے، سرکار غوث پاک کیا ہے؟ میرے نبی کے امتی، آپ کی آل ہے۔ اور ہمیشہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان۔ نبی کو دیکھ کے لوگ اللہ کی طاقت اور اللہ کے اقتدار کا انداز لگاتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اپنا عصا زمین پہ چھوڑتے تھے اور وہ سانپ بن کے چلنے لگتا تھا۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، نبی کو دیکھ کے لوگ یہ پہچانتے کہ جب نبی کو اللہ نے اتنا اختیار اور طاقت دی ہے تو اللہ کی طاقت اور اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، بینائی آ جاتی تھی۔ کوڑیوں کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، کوڑ دور ہو جاتا تھا۔ مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، اڑا دیتے تھے۔ تو نبی کے ذریعے اللہ اپنی شان کا اظہار کرتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنی طاقت اور اختیار دیا ہے تو اللہ کے طاقت اور اختیار کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہر نبی کی امت میں جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کی شان ہوتا ہے۔
ولی کو دیکھ کے لوگ نبی کی طاقت اور کا اختیار کا پتہ لگاتے ہیں. جیسے کہ آپ سرکار غوث پاک کا آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا. کچھ عیسائی آئے اور کہا کہ عبد القادر ہمارے نبی عیسیٰ ابن مریم وہ تو مردے زندہ کر دیتے تھے، آپ کے نبی نے مردے نہیں زندہ کیے. تو سرکار غوث پاک فرماتے تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، آپ مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. وہ لے جاتے سب سے پرانی قبر جو تقریباً 400 سال سے زیادہ پرانی تھی، اس میں کہ اب تو اس میں ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی. سرکار غوث پاک اس قبر کو ٹھوکر مارتے اور فرماتے ہیں کم باذن اللہ، الٹ اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ مردہ اپنی قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب ولی کے ذریعے لوگوں نے نبی کی شان کا انداز لگایا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا عالم ایسا ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. ولی کو دیکھ کے لوگ نبی کی شان کا انداز لگاتے ہیں. تو جس طریقے سے تمام نبیوں میں، سارے نبی اللہ کی شان ہے، تو جس طریقے سے اللہ کی تمام شانوں میں سب سے بلند اللہ کی کون سی شان ہے؟ میرے نبی، کیونکہ آپ کو اللہ نے نبیوں کا امام بنا. تو جب میرے نبی سب سے بلند و بالا شان والے ہیں، اللہ کی سب سے بلند و بالا شان میرے نبی ہیں، تو ان کی امت میں جو سب سے بڑا ولی ہوگا، جو ولیوں کا امام ہوگا، تو وہ تو پھر سارے امت کے نبیوں کے جو ولی، امتوں میں جو ولی ہوئے، ان ولیوں کا بھی وہ امام نہ ہو جائے گا. تو غوث پاک اللہ کے رسول کے جتنے ولی ہیں، اللہ کے رسول کی جتنی شانیں ہیں، ان شانوں میں سب سے بلند شان کس کی ہے؟ غوث پاک کی. غوث پاک کو دیکھ کے لوگ میرے مصطفیٰ کی شان کا اندازہ لگایا کرتے تھے. تو اس لیے میرے غوث پاک کیا ہے. اب ایک چیز اور آتی ہے، غوث پاک تمام ولیوں کے امام ہے. یہاں ولیوں کی جماعت میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا. ولی کا معنی ہوتا ہے دوست. صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں، تابعی بھی اللہ کے ولی ہیں. یہاں میں صحابہ کرام کی اور تابعین کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ان کے بعد کے جو افراد امت محمدیہ میں تشریف لائے. تو غوث پاک کو ولیوں کا امام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو غوث پاک کو ولیوں کا امام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ غور کریں تو نبیوں کے امام میرے مصطفیٰ ہیں. تو اللہ نے جتنے نبی آئے ان سارے نبیوں میں چونکہ میرے مصطفیٰ سردار ہیں، تو کثرت امت جسے عطا کی، یعنی سب سے زیادہ امتی میدان محشر میں جس کے ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ کیا ہے؟ نشانی ہے سردار کی. نبیوں کے سردار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو کیا عطا کی ہے؟ کثرت امت. اسی طریقے سے اگر ولیوں کے امام کی ذات کو دیکھے غوث پاک کو، تو کثرت مریدین جنہیں عطا کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ تعداد میں جن کے مرید ہیں وہ سرکار غوث پاک کی ذات ہے. ٹھیک، پہلی چیز. دوسری چیز، جس طریقے سے اللہ نے تمام نبیوں کو کیا دیے؟ معجزے دیے. لیکن میرے مصطفیٰ کو کثرت معجزات عطا کیے. اتنے معجزے کہ کسی نبی کو اتنے معجزے عطا نہیں ہوئے. اسی طریقے سے غوث پاک کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو کثرت کرامت جو غوث پاک کو عطا کی گئی، جتنی کرامتیں غوث پاک سے ظاہر ہوئی ہے، وہ امت محمدیہ میں کسی اللہ کے ولی سے ظاہر نہیں ہوئی. اب تیسری نشانی، جس طرح میرے نبی کی آمد سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نے میرے نبی کی آمد کا کیا کیا تھا؟ سب نے خوشخبری دی تھی. سب نے کہا تھا کہ سب سے آخر میں کون آئیں گے؟ اللہ کے حبیب آئیں گے، احمد آئیں گے. یہاں تک کہ یہودی عیسائی حضور کے نام کا وسیلہ لے کے جنگوں میں دعا کرتے تھے اور حضور کے نام کے وسیلے سے جنگ فتح کیا کرتے تھے. سب نے حضور کی پیشن گوئی کی ہے. اسی طریقے سے جب ہم بات کریں ولیوں میں تو غوث پاک کی ہی صرف ذات ہے
کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تشریف آوری کے متعلق حضرت جعفر بن صادق ہو، حضرت اویس کرنی ہو، حضرت جنید بغدادی ہو، حضرت سری سختی ہو، یہاں پر عالم یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پہلے ولی ہوئے ان سب نے آپ کی تشریف آوری کی کیا دی؟ بشارت دی ہے۔ تو یہ تین بڑی دلائل ہیں، یہ تین بڑی دلیلیں ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک ولیوں کے امام ہیں۔ پہلے میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر میں۔ تو آپ تو کیا ہے؟ آپ ولیوں کے امام ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ تو ہم آپ سب